غربت ایک حالت نہیں بلکہ ایک نظام ہے، اور جب تک اس نظام کو سمجھا نہ جائے اس سے نکلا نہیں جا سکتا۔ آج کی دنیا میں غریب ہونا صرف پیسہ نہ ہونے کا نام نہیں، یہ ایک ایسا جال ہے جس میں ہر سمت سے داغے جڑے ہوتے ہیں۔ حالات، سوچ، تعلیم، تربیت، وسائل، وراثتی عادتیں اور وہ دنیا جو ایک خاص طبقے کو بس یہی رہنے دو کے نظریے پر چلاتی ہے۔ کئی لوگ جتنی محنت کرتے ہیں اتنی محنت امیر شاید خواب میں بھی نہ کریں، مگر نتیجہ وہی غربت، وہی محرومی، وہی چپ چاپ بکھرتی ہوئی زندگی۔ یہ ویڈیو ان نقطوں پر روشنی ڈالتی ہے جنہیں کم ہی لوگ سمجھ پاتے ہیں، وہ نادیدہ اصول، وہ انکہی حقیقتیں جو بار بار انسان کو اپنی جگہ پر واپس کھینچ لاتی ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ اگر کبھی یہ سوال ذہن میں آیا ہو کہ آخر کچھ لوگ غربت سے نکل کیوں نہیں پاتے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس سوال کا مکمل، بے لاگ اور غیر روایتی جواب سنا جائے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں کئی ایسے چہرے نظر آئیں گے جنہیں اب تک صرف تقدیر کہہ کر نظر انداز کیا جاتا رہا۔ آئیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں کہ غربت کی وجوہات اور ان سے نکلنے کے راستے۔ نمبر 1، غربت آدھی حالات کی مار ہے اور آدھی سوچ کی شکست۔ غربت صرف معاشی یا معاشرتی حالات کا نتیجہ نہیں، بلکہ ذہن کی وہ قید ہے جہاں انسان اپنی حالت کو مقدر مان لیتا ہے۔ زندگی کی مشکلات، ناانصافیاں یا وسائل کی کمی، یہ سب غربت کی ظاہری وجوہات ہیں، مگر اصل وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ خود کو ان حالات کو بدلنے کے قابل ہی نہیں سمجھتے۔ ایک بار کوشش میں ناکامی یا ارد گرد کا دباؤ انہیں یہ یقین دلا دیتا ہے کہ یہی ان کا نصیب ہے، اور وہی مان کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ایک شخص خود کو ناقابل نجات سمجھنے لگے تو وہ خود کو بدلنے کی خواہش چھوڑ دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں غربت صرف غربت نہیں رہتی، ایک نسل در نسل بیماری بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی دیہات میں بسنے والا شخص جو کبھی شہر نہیں گیا، اس کے لیے یہ مان لینا آسان ہو جاتا ہے کہ شہر صرف بڑے لوگوں کے لیے ہے، حالانکہ ایک قدم باہر رکھنا ہی اس کے لیے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ غربت سے نکلنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے حالات کو حتمی نہ مانو، اپنی سوچ بدلو، عمل کا آغاز کرو۔ نمبر 2، خالی جیب ہونا وقتی ہے، مگر غریب ذہنیت دائمی مرض بن جاتا ہے۔ زندگی میں کئی بار ایسا وقت آتا ہے جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں بروک ہونا۔ یہ عارضی کیفیت ہے جو اکثر محنت، صبر اور درست سمت سے ختم ہو جاتی ہے، مگر غریب ہونا صرف پیسے کی کمی نہیں بلکہ امید کے خاتمے کا نام ہے۔ جب انسان خود کو یہ یقین دلانا شروع کر دے کہ میرے حالات کبھی نہیں بدلیں گے یا یہی میری اوقات ہے، تو وہ صرف مالی طور پر نہیں، روحانی اور ذہنی طور پر بھی شکست کھا چکا ہوتا ہے۔ بروک شخص خود کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر غریب ذہنیت رکھنے والا ہر کوشش سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے۔ زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اکثر والدین لاشعوری طور پر اپنے بچوں کو بچپن سے ہی یہ سکھا دیتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، اور یوں بچے اپنی ذہنی تشکیل غریبی کی بنیاد پر کرتے ہیں، حالانکہ بچے صرف خالی جیب ہوتے ہیں، غریب نہیں۔ دولت کو لالچ سمجھنا اور فخر سے کہنا ہم غریب ہی ٹھیک ہیں، یہ نظریات غربت کی نسلیں بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، خالی جیب ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر سوچ غریب ہو جائے تو زندگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، غربت علم کی کمی نہیں، علم تک رسائی اور سسٹم کی عدم موجودگی ہے۔ زیادہ تر غریب افراد اس لیے غریب نہیں کہ ان میں صلاحیت کی کمی ہے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ ان کے پاس وہ نظام، اوزار اور رہنمائی نہیں جس سے وہ اپنی صلاحیت کو استعمال میں لا سکے۔ دنیا کے طاقتور لوگ ہمیشہ جسمانی قوت سے نہیں جیتے، بلکہ انہوں نے معلومات کو قابو میں کر کے اسے فائدے میں بدلا۔ آج کا دور
तलवार का नहीं, इंटरनेट नॉलेज और स्किल्स का है। अगर आप एलॉन मस्क, बिल गेट्स या वारन बफे को देखें, ये लोग एथलीट नहीं बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने इल्म, तहकीक और सिस्टम्स की मदद से दुनिया बदल दी। गुर्बत में पलने वाले अफराद को ना तो मालियाती निज़ाम की समझ होती है, ना कारोबारी मंसूबाबंदी की, और ना ही उन्हें मौके तलाश करने का शऊर सिखाया जाता है। वो मुआशरों में, स्कूलों में और घरों में सिर्फ बच जाने की तालीम पाते हैं, आगे बढ़ने की नहीं। अगर गरीब अफराद को मुनासिब तालीमी प्लेटफॉर्म, सरपरस्ती और तरबियत दे दी जाए तो वो सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे बल्कि दूसरों को भी अजीम बनने में मदद करेंगे। गुर्बत को हराने के लिए इल्म काफ़ी नहीं, इल्म तक रसाई और उसको इस्तेमाल में लाने के सिस्टम्स की ज़रूरत है। नंबर 4, गुर्बत तब नस्लों में मुंतकिल होती है जब एक नस्ल अगली नस्ल को आगे बढ़ने नहीं देती। गुर्बत का सबसे जहरीला पहलू यह है कि वो सिर्फ माली नहीं, रवैयों, नज़रियात और तरबियत के जरिए भी मुंतकिल होती है। जब एक वालिद कहता है हम गरीब हैं, हमारी किस्मत ही ऐसी है, तो वो सिर्फ मौजूदा हकीकत बयान नहीं कर रहा, वो अपने बच्चे का मुस्तकबल भी कैद कर रहा होता है। अक्सर वालिदैन बच्चों को सिखाते हैं जो उन्होंने खुद सीखा, चाहे वो नाकामी, खौफ या कमज़ोर यकीन ही क्यों ना हो। ऐसे में बच्चे तरक्की को ना सिर्फ गैर ज़रूरी समझते हैं बल्कि इससे खौफ खाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा ख्वाब देखना हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होता। यही वजह है कि गरीब खानदानों में तालीम, पेशरफ्त या ख्वाब देखना अक्सर मजाक बन जाता है। जब कोई नौजवान कुछ मुख्तलिफ सोचता है तो खानदान खुद उसे खींच लेता है। तुम कौन होते हो बदलने वाले, हम तो ऐसे ही हैं। इस रवैये को क्रैब मेंटालिटी कहा जाता है, जैसे बाल्टी में मौजूद कीड़े एक दूसरे को बाहर निकलने नहीं देते। गुर्बत सिर्फ उस वक्त टूटती है जब एक नस्ल फैसला करे कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे। नंबर 5, ज्यादा बच्चों की पैदावार गुर्बत का हल नहीं बल्कि बोझ बढ़ाता है। कई गरीब मुआशरों में एक आम सोच पाई जाती है, ज्यादा बच्चे पैदा करो, शायद इनमें से कोई एक कामयाब हो जाए और बाकी सबका सहारा बन जाए। ये एक तरह की बच्चों की लॉटरी है, जहां वालिदैन 8 या 10 बच्चे इस उम्मीद पर पैदा करते हैं कि इनमें से कोई एक तालीम हासिल करेगा, जॉब लग जाएगा या बैरूनी मुल्क जाएगा और सबको संभाल लेगा। लेकिन हकीकत में ये तसव्वुर खुद गरीबी को गहरा करता है। फर्ज करें एक बच्चा कामयाब हो भी जाए तो क्या वो बाकी 9 की ज़रूरियात, तालीम, इलाज और शादियों का खर्च उठा सकता है? इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ मजीद माली दबाव और पिछले कदमों पर वापसी होता है। अमीर घराने 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं और उनमें सरमाया, वक्त और तरबियत लगाते हैं। गरीब खानदानों में वसाइल बंटते हैं, बिखरते हैं और हर बच्चा सिर्फ बका के लिए जीता है, तरक्की के लिए नहीं। गौर करें, ज्यादा बच्चों की ख्वाहिश अगर सहारा बनने की बजाय बोझ बन जाए तो ये नस्ल दर नस्ल गुर्बत की जड़ बन जाती है। गुर्बत से निकलने के लिए मयारी तरबियत, वसाइल की तकसीम और दानिशमंदाना मंसूबा बंदी की जरूरत होती है, ना कि अंधी उम्मीदों पर बच्चों का अंबार। नंबर 6, सिर्फ मेहनत गुर्बत खत्म नहीं करती, इसके लिए सही सेमत और औजार भी चाहिए होते हैं। हमने हमेशा सुना है मेहनत का फल मीठा होता है, मगर यह बात सिर्फ इस वक्त सच होती है जब मेहनत सही सेमत में की जाए और उसके लिए जरूरी वसाइल दस्तयाब हों। बदकिस्मती से गरीब लोगों को यह सबक सिखाया जाता है कि बस मेहनत करते रहो, बाकी सब खुद हो जाएगा। लेकिन अगर आप जंगल में हथौड़े से दरख्त काटने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा शख्स मशीन से काट रहा है तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी, चाहे नीयत कितनी भी खालिस हो। मेहनत करने वाले लाखों लोग घरों, कारखानों, खेतों में दिन रात काम करते हैं, मगर इनके पास ना तरक्की का रास्ता है, ना सरपरस्ती, ना कोई सिस्टम। असल में गुर्बत से निकलने के लिए मेहनत के साथ चाहिए तालीम, मौके, मालियाती समझ और ऐसा माहौल जहां मेहनत का सिला दिया जाए। अमीर लोग अपने बच्चों को मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क, नेटवर्किंग, माली हिकमत अमली और क़यादत सिखाते हैं। लिहाजा याद रखें, मेहनत अहम है, मगर मेहनत का रास्ता, मकसद और प्लेटफॉर्म इससे भी ज्यादा अहम है। नंबर 7, खुद को बदलने का इरादा ना रखने वालों को कोई नहीं बदल सकता।
غربت سے نکلنے کے لیے حکومتیں، ادارے، اساتذہ، تربیتی پروگرام، وظائف سب کچھ موجود ہو سکتا ہے، لیکن اگر خود انسان اپنے لیے کوشش کرنے کا ارادہ ہی نہ کرے تو کوئی مدد مؤثر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ تلخ سچ ہے جسے اکثر لوگ ماننا نہیں چاہتے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں مواقع بھی ملے، وسائل بھی، مگر انہوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ ان کے اندر ارادہ، عزم اور عمل کی آگ موجود ہی نہیں تھی۔ ایک مشہور کہاوت ہے، "You can lead a horse to water but you can't make it drink"، یعنی آپ کسی کو موقع دے سکتے ہیں لیکن وہ اس پر عمل کرے گا یا نہیں یہ اس کی مرضی پر ہے۔ بعض لوگ غربت کو ہی اپنی پہچان بنا لیتے ہیں اور ہر پیش رفت کو شک، خوف یا سستی سے رد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، تبدیلی باہر سے نہیں اندر سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر دروازہ تبھی کھلتا ہے جب آپ خود اپنے ذہن کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ نمبر 8، غربت سے نکلنے کے لیے موقع اور تیاری کا ٹکراؤ ضروری ہے۔ زندگی میں تبدیلی اس وقت آتی ہے جب آپ کی تیاری، پریپریشن کسی موقع، اپرچونٹی سے ٹکرا جائے۔ بہت سے لوگ اپنی قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں حالات نے روک لیا۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر موقع مل بھی جاتا تو کیا آپ تیار تھے؟ بہت سے نوجوان جب کسی اسکالرشپ، نوکری یا کاروبار کے لیے بلائے جاتے ہیں تو انہیں اپنی قابلیت یا تیاری کی کمی کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں انتظار میں کہ جب موقع آتا ہے وہ پہچان ہی نہیں پاتے۔ غربت کے دائرے سے نکلنے کے لیے آپ کو خوش نصیب ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ تیاری کا مطلب مسلسل سیکھنا، خود کو بہتر بنانا، حالات کے لیے خود کو قابل اعتماد بنانا۔ یاد رکھیں، مواقع ہمیشہ آتے ہیں مگر وہ صرف ان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں جو پہلے سے دروازہ کھولنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 9، غربت سے نکلنے کے لیے خود کو ہر اس زنجیر سے آزاد کرنا ہوگا جو آپ کو روکے ہوئے ہے۔ اکثر لوگ غربت کو صرف پیسے کی کمی سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں غربت کئی قسم کی زنجیروں کا مجموعہ ہے، اور جب تک وہ زنجیریں نہیں ٹوٹتی ترقی ممکن نہیں۔ یہ زنجیریں کون سی ہیں؟ نفسیاتی زنجیر، میں کچھ نہیں کر سکتا جیسا یقین۔ خاندانی زنجیر، ہم ہمیشہ ایسے ہی تھے جیسے جملے۔ معاشرتی زنجیر، تنقید، مذاق یا ناکامی کا خوف۔ سسٹمی زنجیر، مالیاتی نظام تک رسائی کا نہ ہونا جیسے بینک، مارکیٹ یا کریڈٹ۔ کوئی بھی زنجیر، خواہ وہ دکھائی دے یا نہ دے، اگر وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے تو آپ اس کے قیدی ہیں۔ کامیاب لوگ ان زنجیروں کو توڑنے کا فن سیکھتے ہیں، سیکھ کر، راستہ بدل کر، اور سب سے بڑھ کر یقین رکھ کر کہ میں اس سے بہتر زندگی کا حقدار ہوں۔ یاد رکھیں، جو شخص اپنی اندرونی زنجیروں سے آزاد ہو جائے اسے کوئی بیرونی طاقت نہیں روک سکتی۔ نمبر 10، بدقسمتی نے آپ کو جہاں لا کھڑا کیا وہاں سے نکلنے کا راستہ قسمت نہیں، حکمت ہے۔ اکثر لوگ اپنی موجودہ حالت کو صرف بدقسمتی کا نتیجہ مانتے ہیں۔ مجھے موقع نہیں ملا، میرا ستارہ خراب تھا، میں غلط وقت پر پیدا ہوا۔ ممکن ہے آپ واقعی کسی بدقسمت حالات میں پیدا ہوئے ہوں، لیکن وہاں سے نکلنے کا راستہ کبھی بھی قسمت نہیں ہوتا، بلکہ سوچ، سیکھنے کی خواہش اور مسلسل عمل ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ قسمت کے انتظار میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ لکی ڈرا، لاٹری، جوا، وراثت یا قسمت بدلنے والے دن کی تلاش میں۔ لیکن کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرتے ہیں، روزمرہ کی چھوٹی بہتریوں پر فوکس کرتے ہیں، جیسے ایک مہینے میں ایک نئی مہارت سیکھنا، ہر دن صرف 30 منٹ کتاب پڑھنا، ہر ہفتے ایک مالی فیصلہ بہتر کرنا۔ یہ چیزیں قسمت نہیں مانگتی، صرف نیت اور تسلسل چاہتی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے شروع کی ہے محرک ایپ۔ یہ روزانہ موٹیویشن کے ساتھ ساتھ آپ کو طریقے، انداز، تکنیکیں اور انداز بتاتی ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ایک ہفتہ فری ٹرائی کریں، آپ کے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، قسمت صرف شروعات پر اثر انداز ہوتی ہے، اختتام کا فیصلہ آپ کا رویہ کرتا ہے۔ نمبر 11، جب تک لوگ کھانے اور تفریح سے مطمئن رہیں وہ اپنی غربت کو غربت سمجھتے ہی نہیں۔
قدیم رومن زمانے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی، بریڈ اینڈ سرکس، یعنی عوام کو بس روٹی اور کھیل دے دو، وہ حکومت یا اپنی حالت پر سوال نہیں اٹھائیں گے۔ یہی فارمولا آج بھی کام کر رہا ہے۔ اگر کسی غریب آدمی کو سستا کھانا، سستی تفریح اور موبائل پر مسلسل دل بہلاؤ ملتا رہے تو وہ زندگی کے اصل مسائل سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ گھنٹوں ویڈیو گیمز کھیلتا ہے، ٹی وی شوز اور ڈراموں میں کھو جاتا ہے، فیس بک اور یوٹیوب پر بے مقصد سکرولنگ کرتا ہے، مگر اپنی اصل ترقی پر ایک لمحہ بھی نہیں دیتا۔ یہ تفریح عارضی خوشی دیتی ہے مگر طویل المدتی زوال کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ دماغ کی لت ہے جو وقت اور صلاحیت کو چھپ کر کھا جاتی ہے، اور انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ کتنے قیمتی سال بس دل بہلانے میں گزر گئے۔ یاد رکھیں، دل بہلانے میں کچھ غلط نہیں، اگر وہ دل باندھ دے تو وہ قید بن جاتی ہے۔ نمبر 12، جنہیں پیسے سنبھالنے کی سمجھ نہیں، وہ پیسہ آنے کے باوجود دوبارہ وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی سنا ہے کہ کچھ لوگ لاٹری جیتنے کے چند سال بعد دوبارہ غریب ہو جاتے ہیں، یا کوئی شخص اچانک دولت کمانے لگے مگر پھر بھی چند سال میں خالی ہاتھ ہو جائے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پیسہ ان لوگوں کے پاس نہیں ٹھہرتا جو اسے سنبھالنا، بڑھانا اور بچانا نہیں جانتے۔ پیسہ ایک بہتا ہوا دریا ہے، اگر آپ کے پاس اسے روکنے کی اہلیت نہیں تو وہ کسی اور طرف بہہ جاتا ہے۔ غریب افراد میں عموماً مالیاتی نظام کی شدید کمی ہوتی ہے، بینکنگ، انویسٹمنٹ یا بجٹ بنانے کی سمجھ نہیں، آمدن آتے ہی فوری خرچ، اکثر فضول خواہشات کی تسکین پر قرض، قسطیں اور جلدی میں لیے گئے مہنگے فیصلے۔ یہی وہ رویے ہیں جو کسی بھی مالی کامیابی کو عارضی بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، دولت کمانے سے زیادہ اہم دولت سنبھالنے کا ہنر سیکھنا ہے۔ اگر آپ پیسے کا احترام نہیں کریں گے تو پیسہ بھی زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں رکے گا۔ نمبر 13، جب حکومت پیسہ دیتی ہے وہ وقتی راحت تو دیتی ہے مگر نظام نہیں بدلتی۔ دنیا کے کئی ممالک میں حکومتیں یونیورسل بیسک انکم (UBI) جیسے تجربات کرتی ہیں، جس میں شہریوں کو بغیر کسی شرط کے ماہانہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فن لینڈ میں ایک تحقیق ہوئی جہاں 2 سال تک ہر شخص کو ماہانہ 1000 یورو بغیر کسی شرط کے دیے گئے۔ نتیجہ، لوگ خوش ضرور ہوئے مگر ان کی زندگی میں کوئی معاشی تبدیلی نہ آئی، نہ انہیں روزگار ملا، نہ انہوں نے نئے خواب شروع کیے اور نہ ہی انہوں نے اپنی مالی حالت کو بہتر بنایا۔ اس تحقیق نے ثابت کیا کہ صرف پیسہ دینا کسی کو غربت سے نہیں نکالتا جب تک کہ اس کے پاس سیکھنے، کام کرنے اور ترقی کرنے کا موقع نہ ہو۔ غربت کا مسئلہ پیسوں کی قلت نہیں بلکہ علم، عمل اور رسائی کی کمی ہے۔ جب تک لوگوں کو تعلیم، مارکیٹ تک رسائی اور سسٹم میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملے گا، تب تک صرف امداد دینا غربت کو روکنے کا عمل تو ہو سکتا ہے مگر ختم کرنے کا نہیں۔ نمبر 14، جدید معاشرہ آپ کو براہ راست غلام نہیں بناتا بلکہ قرض اور آپ کی خواہشات کے ذریعے قابو پاتا ہے۔ پرانے زمانے میں غلامی زنجیروں سے ہوتی تھی، آج کے زمانے میں قرض اور مساوی خواہشات سے۔ جیسے ہی آپ بالغ ہوتے ہیں، معاشرہ آپ کو کچھ چیزیں سکھانے لگتا ہے۔ نیا فون ضروری ہے، برانڈڈ کپڑے کامیابی کی علامت ہیں، بڑا گھر اور مہنگی گاڑی اصل زندگی ہے، اور پھر جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو معاشرہ آپ کو قرض دیتا ہے، کریڈٹ کارڈ، اسٹوڈنٹ لون، آٹو لون، ہاؤس لون۔ اب آپ دن رات کام کرتے ہیں مگر اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ ان چیزوں کی قسطیں بھرنے کے لیے جنہیں آپ نے کبھی خوشی سمجھا تھا۔ یہی جدید غلامی ہے۔ اگر آپ کی محنت کا پھل کسی اور کے قرض چکانے میں جا رہا ہے تو آپ آزاد نہیں، صرف خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ امریکہ جیسے ملکوں میں بیشتر لوگ 21 سال کی عمر سے پہلے مقروض ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر پوری زندگی اسی دائرے میں گزار دیتے ہیں۔ غربت تب تک نہیں جاتی جب تک انسان اپنی خواہشات، ضرورتوں اور آزادی کے درمیان فرق سمجھنا نہ سیکھے۔ نمبر 15، غریب ہونا مہنگا ہے کیونکہ چھوٹے مسائل وقت پر نہ سلجھانا بڑے بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے مگر حقیقت ہے۔ غریب ہونا ایک مہنگا تجربہ ہے۔ کیسے؟ آئیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک شخص دانت میں درد کو نظر انداز کرتا ہے کیونکہ علاج کے پیسے نہیں۔ وہ چھوٹا سا علاج جو 500 روپے میں ہو سکتا تھا
اب انفیکشن بن کر 50,000 کے امپلانٹ میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح بینک میں رقم کم ہونے کی وجہ سے اس پر فیس لگتی ہے، پھر جرمانے، پھر قرض۔ اچھی کریڈٹ ہسٹری نہ ہونے کے باعث بینک قرض نہیں دیتا، مختلف ایپ پر جا کر قرض لیتے ہیں جہاں شرح سود 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ نتیجہ غریب انسان زیادہ ادا کرتا ہے، زیادہ فیس، زیادہ سود، زیادہ نقصان، اور پھر وہ مزید غریب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے غربت کا جال، جس سے نکلنے کے لیے صرف زیادہ کمانا کافی نہیں بلکہ مالی سمجھ، وقت پر فیصلے اور طویل المدتی سوچ بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، امیر بیج بوتے ہیں، غریب صرف پھل کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ وجوہات صرف سننے کے لیے نہیں تھیں، آزمانے کے لیے تھیں۔ جو کچھ بیان ہوا وہ محض خیالات، فلسفے یا نظریے نہیں تھے، یہ وہ آئینے تھے جن میں وہ خاموش سچ نظر آتے ہیں جو اکثر آوازوں میں چھپ جاتے ہیں۔ غربت ایک دیوار کی طرح نہیں جسے ایک ہتھوڑے سے توڑا جا سکے، یہ ایک اندرونی جال ہے جو ذہنوں میں بنا جاتا ہے، نسلوں میں منتقل ہوتا ہے اور سوالوں کے بغیر زندہ رہتا ہے۔ اگر ان باتوں میں کہیں آپ کو اپنا عکس دکھائی دے تو سمجھ لیجئے کہ تبدیلی کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ دنیا انہی کے لیے بدلتی ہے جو پہلے خود کو بدلنے کی جرات کرتے ہیں۔ سوچنے والے ہمیشہ پوچھتے ہیں کیا واقعی غربت ایک مقدر ہے، اور جو جاگنے والے ہوتے ہیں وہ جواب میں صرف ایک قدم اٹھاتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، یہ سچ صرف ذہن تک رہنے دیں یا دل سے زندگی میں اتار لیں۔ آپ کوشش کریں، آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔